گاؤں کا غریب مگر خواب دیکھنے والا انسان۔ ایک دور دراز گاؤں میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ گاؤں کا ماحول عام سا تھا، کچی سڑکیں، مٹی کے گھر اور وہی روزمرہ کی محنت مزدوری۔ احمد کا باپ ایک چھوٹا کسان تھا جو دوسروں کے کھیتوں میں مزدوری کر کے بمشکل گھر چلاتا تھا۔ گھر میں غربت اتنی تھی کہ کئی بار رات کو صرف چائے اور سوکھی روٹی پر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ مگر احمد کے دل میں ایک بڑا خواب تھا۔ میں اپنی قسمت بدلوں گا، میں صرف زندہ نہیں رہوں گا، میں جینا سیکھوں گا۔ احمد نے اسکول کے بعد شہر جانے کی کوشش کی، مگر جیب میں پیسے نہیں تھے۔ وہ روز گاؤں کے چھوٹے اسکول کے باہر بیٹھ کر بچوں کو آتا جاتا دیکھتا اور سوچتا، اگر میرے پاس علم ہو تو شاید میں بھی کچھ کر دکھاؤں۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کچھ سیکھے گا۔ اس نے پرانی کتابوں کا ڈھیر اکٹھا کیا، ٹوٹی پینسل سے نوٹس بنائے، دن رات اپنے آپ کو تعلیم دینے میں لگا دیا۔ لوگ ہنستے تھے، ارے احمد، کتابوں سے پیٹ نہیں بھرتا، مگر احمد مسکرا کر کہتا، پیٹ ایک دن بھر جائے گا، مگر دماغ اگر خالی رہا تو زندگی خالی رہے گی۔ ایک دن گاؤں کے ایک لڑکے نے شہر سے واپس آ کر احمد کو ایک پرانا موبائل دیا جس میں انٹرنیٹ چلتا تھا، لیکن بہت سست۔ احمد کے لیے وہ فون خزانے سے کم نہ تھا۔ وہ راتوں کو نیند چھوڑ کر یوٹیوب پر بزنس، زراعت اور چھوٹے کاروبار کی ویڈیوز دیکھنے لگا۔ اس نے دنیا کے مختلف لوگوں کو دیکھا جو چھوٹے کاموں سے بڑا مقام بنا چکے تھے۔ اسی دوران ایک دن اسے ایک ویڈیو ملی جس میں بتایا گیا کہ شہد کی مکھیوں سے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ احمد کے دماغ میں بجلی سی کوند دی گئی، یہ کام تو میں اپنے گاؤں میں کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے چھوٹے سے باغ میں 5 چتے لگائے، پیسے ادھار لے کر دل میں خواب لیے۔ پہلے 2 مہینے سب ٹھیک رہا، مگر ایک دن بارش اور کیڑوں کی وجہ سے سارا شہد ضائع ہو گیا۔ احمد ٹوٹ گیا۔ لوگ پھر ہنسنے لگے، کہا تھا نا، کتابوں اور خوابوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس بار احمد نے ہار نہیں مانی۔ اس نے خود تحقیق شروع کی، شہد کی مکھیوں کی عادت، موسم، خوراک اور حفاظت کے طریقے سیکھے۔ اس نے گاؤں کے بزرگ کسانوں سے بھی مشورے لیے۔ اگلے سال اس نے دوبارہ چھتے لگائے، مگر اس بار بہتر جگہ، بہتر طریقے سے، اور اس نے خود بنائے گئے شہد کے جاروں پر ایک چھوٹا سا لیبل چسپاں کیا، پیور گولڈ احمد's منی۔ ابتدا میں وہ گاؤں اور قریبی قصبوں میں بیچتا تھا۔ پھر ایک دن ایک شہری سیاح آیا جس نے احمد کا شہد چکھا اور کہا، یہ تو بازار کے کسی بھی برانڈ سے بہتر ہے، کیا تم مجھے کچھ مزید بیچ سکتے ہو؟ یہی وہ لمحہ تھا جب قسمت نے دروازہ کھولا۔ احمد نے شہر کے چند اسٹورز میں رابطے کیے اور آہستہ آہستہ اس کا شہد وہاں فروخت ہونے لگا۔ لوگوں نے اس کے خالص ذائقے کو پسند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے احمد's ہنی ایک مقبول نام بن گیا۔ احمد نے شہد کے ساتھ ساتھ بی ویکس، آرگینک سوپ اور ہنی کریم بنانا شروع کیا۔ اس نے اپنی ٹیم بنائی، وہی گاؤں کے لڑکے جو کبھی اس پر ہنستے تھے اب اس کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ 5 سال گزر گئے۔ احمد کے پاس اب اپنی ہنی فیکٹری تھی۔ اس کے برانڈ کے جار پورے ملک میں فروخت ہوتے تھے۔ ٹی وی چینلز پر انٹرویوز ہونے لگے۔ لیکن احمد آج بھی روز صبح گاؤں کی مسجد میں فجر پڑھتا ہے اور بچوں کو مفت تعلیم دینے والا اسکول چلاتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، تم کروڑ پتی ہو پھر بھی گاؤں میں کیوں رہتے ہو؟ احمد مسکرا کر کہتا ہے، میں نے دولت شہر سے نہیں، مٹی سے کمائی ہے۔ اگر میں مٹی چھوڑ دوں تو دولت بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ خواب دیکھنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے۔ ناکامی ہمیشہ کامیابی کا پہلا زینہ ہوتی ہے۔ اگر تم اپنی زمین سے محبت کرو، وہ تمہیں سونا دے گی۔ علم، محنت اور ایمان تینوں مل جائیں تو دنیا بدل جاتی ہے۔ آج بھی احمد اپنے چھتوں کے درمیان چلتا ہے،
تو ہوا میں شہد کی خوشبو کے ساتھ ایک احساس ہوتا ہے کہ محنت، ایمان اور حوصلہ کسی گاؤں کے معمولی انسان کو دنیا کے کسی بھی بڑے انسان کے برابر لا سکتا ہے۔